عزیز طلباء و طالبات، الیکٹرانک تدریس میں اب تک آپ نے بہت سارے اصناف سخن کے بارے میں معلومات حاصل کی، جس میں شعری اور نثری دونوں اصناف شامل ہیں۔ تو آئیے آج ہم گفتگو کرتے ہیں نثر کے ایک اہم اور منفرد صنف ڈرامے پر، اور آج کا ہمارا موضوع ہے ڈرامے کا فن اور اقسام۔ تو چلیے آج کی تدریس کی شروعات کرتے ہیں ڈرامے کے معنی و مفہوم سے۔ دنیا کی دوسری زبانوں کے ادب ہی کی طرح اردو ادب بھی دو حصوں پر مشتمل ہے، ایک نثری اور دوسرا شعری۔ شعری اصناف میں جہاں غزل، مثنوی، قصیدہ، رباعی، مرثیہ وغیرہ شامل ہیں، اسی طرح نثری اصناف تذکرے، داستان، ناول، افسانہ، سوانح وغیرہ پر مشتمل ہے۔ اسی نثری اصناف میں ایک منفرد صنف ڈرامہ بھی شامل ہے۔ ڈرامہ یونانی لفظ ڈراؤس سے مشتق ہے، جس کے معنی عمل یا ایکشن کے ہیں۔ مختلف مفکرین و ادب کے ماہرین نے ڈرامے کی مختلف تعریف و توضیح کی ہے۔ جیسے ارسطو کے نزدیک ڈرامہ تطہیر نفس اور عمل قرار پاتا ہے، بھرت منی ڈرامے کو سکون کا ذریعہ قرار دیتا ہے۔ اسی طرح ہر ملک اور زبان کی تعریف کے مطابق ڈرامہ انسانی زندگی کی عملی تصویر مانا گیا ہے۔ لیجئے اب ڈرامے کا فن ہوتا کیا ہے، اس کے بارے میں ہم معلومات حاصل کر لیتے ہیں۔ قدیم دور سے لے کر آج تک فنی اصطلاح میں ڈرامے کا اطلاق اس صنف ادب پر ہوتا ہے جس کے الفاظ میں گفتار کی متحرک قوت اور کردار میں عمل اور ارادے کی کیفیت موجود ہو۔ ڈرامے کی یہ انفرادیت ہے کہ دیگر ادبی اصناف کی طرح ڈرامے کی تکمیل محض الفاظ سے نہیں ہوتی، بلکہ ڈرامہ نگار کے ساتھ ساتھ اداکار، تماشائی اور اسٹیج کے تمام لوازمات کے بغیر ڈرامہ مکمل نہیں کہلاتا۔ یا یوں کہا جا سکتا ہے کہ الفاظ کے ساتھ ان چیزوں کا بھی ہونا لازمی ہے۔ ماہرین فن کا قول ہے کہ ڈرامے کے قوانین اس کے سرپرست وضع کرتے ہیں، یعنی اس سے مراد صرف وہ الفاظ اور کلام ہی نہیں جو ڈرامہ نگار تخلیق کرتے ہیں، بلکہ یہ کل اسٹیج کے تمام لوازم اور تھیٹر و ڈرامے کے تمام عناصر کے آئین پر حاوی ہوتا ہے۔ ان سب کے اشتراک سے جو گروہ یا جماعت تھیٹر کی تدوین و آراستگی کی ضامن بنتی ہے، اور جو قاعدے قانون اس کل جماعت کی تنظیم کے لیے مرتب کیے جاتے ہیں، وہی فن ڈرامہ کا ضابطہ قرار پاتے ہیں، اور ان تمام قاعدے قانون سے اولیت عمل کو حاصل ہے۔ ارسطو کے قاعدے کے مطابق بھی ڈرامہ الفاظ و عمل دونوں کے مجمع کا نام ہے۔ اس قاعدے کی تشریح اس طرح بھی کی گئی ہے کہ ڈرامہ محض اداکاروں کی ادائیگی وہ عمل ہی کے ذریعے مکمل نہیں ہوتا، بلکہ اس کا اہم جزء وہ الفاظ بھی ہیں جو تحریر کی شکل میں لائے جاتے ہیں۔ ڈرامہ کہیں تزکیہ نفس ہے، تو کہیں تخیل کی بلندی، تو کہیں کشش کا ذریعہ۔ ایک کامیاب ڈرامے کی اجزاء ترکیبی میں سب سے اہم جزء اس کا پلاٹ، قصے کی اہمیت اور اسلوب بیان، کردار اور مکالمے بھی شامل ہیں۔ محمد حسن کا کہنا ہے، اسے ڈرامے کو ایک مکمل اکائی کی شکل میں رکھنا چاہیے۔ ادب کی دوسری اصناف کی طرح ڈرامہ صرف پڑھے جانے کے لیے نہیں ہے، اس کا لازمی رشتہ اسٹیج سے ہے یا فلم، ریڈیو، ٹیلی ویژن سے ہے۔ یعنی ڈرامہ پیش کیے جانے کے لیے لکھے جاتے ہیں، صرف پڑھنے کے لیے نہیں لکھے جاتے۔ اس لیے ڈراموں کو صرف مکالموں کا مجموعہ سمجھنا درست نہیں، نہ اسے محض افسانوں کی طرح پڑھانا کافی ہے، بلکہ اس کے مکالموں کو اسٹیج، فلم، ریڈیو، ٹیلی ویژن پر پیش ہونے والے فن پارے کا ڈھانچہ یا اس کا ایک حصہ سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ جہاں تک ہندوستان میں ڈرامے کی ابتدا کی بات ہے، صفدر کہتے ہیں کہ ہندوستان میں ڈرامے کا آرٹ بہت قدیم ہے۔ ان کا خیال ہے کہ جب بھرت منی کی ناٹیہ شاستر کی تصنیف کا زمانہ 1200 سال قبل مسیح کا ہے، تو پھر ڈرامے کا فن ہندوستان میں کتنا پرانا ہوگا۔ ہندوستانی ڈرامے کی جنم کے بارے میں
اختر اورینوی لکھتے ہیں کہ ہندوستان میں فن ڈرامہ اور اداکاری ہزاروں سال قبل بھی دراوڑی تہذیب کے عروج کے زمانے میں پھیلتا پھولتا رہا ہے۔ مجنو گورکھپوری کہتے ہیں کہ اب سے کم از کم 2000 سال پہلے ہندوستان میں ناٹک کی بنیاد پڑ چکی تھی اور حضرت عیسیٰ سے کوئی 400 سال قبل یہ فن اپنے کمال کو پہنچ چکا تھا۔ اشوک گھوش، بھاس، سیومل، کری پتر، کالی داس، ہرش دیو، راج شیکھر اور بھبوتی سنسکرت ڈرامے کے اولین معمار کہلاتے ہیں۔ جہاں تک اردو ڈرامے کا آغاز اور ابتدا کا تعلق ہے، دنیا کی ڈرامائی ادب کے مقابلے میں اردو ڈرامے کی عمر بہت کم ہے۔ 19ویں صدی کو اردو ڈرامے کے آغاز کی صدی مانا جاتا ہے، جب واجد علی شاہ، رادھا کنہیا کا قصہ اور امانت لکھنوی نے اندر سبھا لکھی۔ لیکن بعض نظریوں کے مطابق اردو ڈرامے کے نقوش اس سے قبل مرتب ہونا شروع ہو چکے تھے۔ اردو ڈرامے کی ابتدا میں بھانڈوں کی نقالی، عشقیہ لوک کھیل، اسلامی جنگ ناموں اور رزمیہ نظموں کے نام قابل ذکر ہیں، اور اسے پیش کرنے کے لیے مختلف منڈلیاں ہوا کرتی تھیں، اور یہ منڈلیاں بڑے بڑے رئیسوں کے ہاں شادی اور دوسری تقاریب کے موقع پر اور میلے تہواروں میں گاؤں میں جا جا کر تماشے دکھاتی۔ یہ تماشے باقاعدہ پلاٹ پر لکھے جاتے اور منظوم ہوتے تھے۔ بنگال میں اردو ڈرامہ اور اسٹیج کی ترقی میں ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں کا برابر حصہ رہا ہے۔ اس میں نواب ڈھاکہ، نواب میر احسن اللہ بہادر مرحوم اور مرزا ولی جان کے نام اہم ہیں۔ 1919 عیسوی سے 1920 تک ڈھاکہ میں اردو تھیٹر کو بہت ترقی ملی۔ اردو ڈرامے سے بمبئی کو جو ترقی اور شہرت ملی وہ دوسرے شہر کے حصے میں نہیں آئی۔ 1861 عیسوی میں بہت سی کمپنیاں بمبئی میں وجود میں آ گئی، اور یہ کمپنیاں گجراتی، انگریزی اور اردو میں ہر طرح کے ڈرامے پیش کرتی تھیں۔ ممبئی میں اسٹیج کی ترقی میں پارسیوں کا اہم کردار رہا ہے۔ انہیں ڈرامے کے فن سے بہت دلچسپی تھی اور اس صنف کی ترقی کے لیے کافی جد و جہد بھی کی۔ تھیٹر کمپنیوں سے وابستہ اور الگ رہ کر ڈرامے کو فنی اعتبار سے بلند کرنے میں رونق بنارسی، حسین میاں ظریف، احسن لکھنوی، بیتاب بنارسی اور خاص طور پر آغا حشر کاشمیری شامل ہیں۔ ان کے علاوہ امتیاز علی تاج، محمد حسین آزاد، مرزا ہادی رسوا، عبد الحلیم شرر، عبد الماجد دریابادی، دتاتریہ کیفی، پریم چند، چک بست وغیرہ نے اپنے ڈراموں کے ذریعے اہم کردار ادا کیا۔ وقار عظیم ڈرامے کے فن پر روشنی ڈالتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کا پلاٹ پیچیدہ ہونے کے بجائے سادہ ہو، صداقت اور حقیقت کا مظہر ہو، زندگی کا ترجمان ہونے کے باوجود جدت کا حامل ہو اور دلچسپ ہو۔ اس کے کرداروں میں نہ عمومیت ہو نہ مشابہت ہو، وہ زندگی کا صحیح نمونہ معلوم ہو، اس کے باوجود ان میں انفرادیت ہو، اور یہ انفرادیت ان کی رفتار اور گفتار پر چھائی ہو۔ جس مسئلے پر ڈرامے کے موضوع اور پلاٹ کی بنیاد ہے، وہ ڈرامے کے مختلف اجزاء اپنی اپنی جگہ مکمل ہو کر بھی باہم اس طرح مربوط اور ہم آہنگ ہوں کہ ڈرامے کا مجموعی تاثر دیکھنے والوں پر گہرا ہو۔ ڈرامے کا مطلب انسانی زندگی کی نقل اتارنا اور کسی مشکلات کے باوجود الجھے کردار کو آسان طریقے سے پیش کرنا۔ چونکہ ڈرامہ زندگی کی نقل ہے اور یہ قدیم دور میں ڈرامیٹک لٹریچر کے ذریعے بیان کی جاتی تھی، اسے پیش کرنے والے کئی طرح کی خصوصیات رکھتے تھے: ڈائریکٹنگ، اسٹیج ایکٹنگ، کامیڈی اینڈ ٹریجڈی۔ ان چیزوں کے ذریعے کسی واقعے کو بیان کیا جاتا تھا اور فنکاروں کو اپنے فن پر پوری توجہ دینی پڑتی تھی۔ ڈرامہ نگار کے لیے ضروری ہے کہ اس کے رولز کو جاننا تاکہ اس کا فن کامیاب ہو سکے۔ ڈرامہ لکھتے وقت ایکٹنگ اور تماشائیوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہر کردار کو پرکھنا بہت ضروری ہے۔ قدیم دور میں کسی میلے تہوار کے اوپر ڈرامے لکھے اور اسٹیج کیے جاتے تھے۔ یونان کے زیادہ تر ڈرامے خدا سے متعلق اور اس میں یقین پر مبنی ہوتے تھے، لیکن 19ویں صدی میں میلو ڈرامہ اور 20ویں صدی میں سماج سے متعلق ڈرامے لکھے جانے لگے۔ ڈرامہ انسانی کمزوریوں، خامیوں اور انسانی زندگی کی خوبیوں کو پیش کرتا ہے۔
المیہ اور تربیہ کو بھی دکھاتا ہے، تو کوئی ڈرامہ انسانی برتاؤ اور ذاتی زندگی میں ہونے والے واقعات کو بتاتا ہے۔ یہ تماشائیوں پر اپنے اثرات چھوڑتا ہے، کیونکہ جب کوئی تماشائی کسی کردار کو دیکھتا ہے، اگر وہ واقعہ اس کے ساتھ ہو چکا ہو یا اس سے متعلق سوچتا ہو تو وہ ایک شدت محسوس کرتا ہے۔ ارسطو، جو اپنے وقت کا عظیم مفکر سمجھا جاتا ہے، اس نے انسانی فطرت اور افعال کا جائزہ لینے کے بعد ڈرامے کی فنی شکل متعین کی ہے۔ اس نے ڈرامے کے فن کو فن کی صورت میں دیکھا اور اس کی بنیاد غم و خوف سے تزکیہ حیات قرار دیا ہے۔ ارسطو ڈرامے کے لیے عمل کو ضروری سمجھتا ہے اور عمل کی موجودگی، اداکاری، ڈرامے کی پیشکش، ہر چیز میں ہونا ضروری قرار دیا ہے۔ عمل ہی تماشائیوں کے احساسات میں حرکت پیدا کرتا ہے اور عمل پر ہی ڈرامے کی کامیابی اور مقبولیت کا دار و مدار ہوتا ہے۔ اس لیے عمل کی تکمیل کے لیے اس نے 6 اجزاء کو ضروری قرار دیا ہے، لیکن بعد میں ان عناصر میں کچھ اضافہ بھی ہوا ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی کمزور یا موجود نہ ہو تو ڈرامہ مکمل شکل اختیار نہیں کرتا، جیسے نمبر 1 پلاٹ، موضوع یا کہانی کا مواد، نمبر 2 کہانی کا مرکزی خیال یا تھیم، نمبر 3 آغاز، نمبر 4 کردار و سیرت نگاری، نمبر 5 مکالمے، نمبر 6 کشمکش اور تذبذب، نمبر 7 تصادم، نمبر 8 نقطہ عروج یعنی کلائمیکس، نمبر 9 انجام۔ اب ہم ڈرامے کی ان عناصر کو تھوڑا تفصیل سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ نمبر 1 پلاٹ۔ ڈرامے کی کامیابی کا زیادہ تر دار و مدار پلاٹ یا کہانی کے اصل موضوع پر ہوتا ہے، اس لیے پلاٹ کی بنیاد مضبوط اور اس کی تمام کڑیاں چست اور ایک دوسرے میں اچھی طرح پیوست ہوں۔ ڈرامہ نگار کے لیے ضروری ہے کہ وہ پلاٹ کا انتخاب زندگی کے کسی ایسے پہلو کو سامنے رکھ کر کرے یا اسی واقعہ کا انتخاب کرے جس کی جزویات پر اور اس کے حسن و قباح پر ڈرامہ نگار کی گہری نظر ہو۔ واقعات میں پاکیزگی، دلچسپی اور جدت کا بھی لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ پلاٹ چاہے تاریخی ہو، نیم تاریخی یا معاشرتی، ہر حال میں سادگی اور پرکاری کے حسن سے آراستہ ہو۔ عام زندگی کے سیدھے سادے اور معتبر واقعات ہر قسم کے ڈرامے کی دلچسپی اور کامیابی کی ضمانت سمجھے جاتے ہیں۔ مرکزی خیال۔ پلاٹ کا اصل جزء مرکزی خیال ہوتا ہے، اسی پر کہانی کا دار و مدار ہوتا ہے۔ مرکزی خیال کی اہمیت ہی ڈرامے کو دلچسپی و افادیت بخشتی ہے۔ مرکزی خیال ڈرامے کی روح ہے اور باقی اجزاء ڈرامے کے جسم کے اعضاء ہیں۔ مرکزی خیال جتنا پاکیزہ، نادر و حسین ہوگا اور سادہ و عام فہم ہوگا، واقعات اتنے ہی پر اثر اور نتیجہ خیز ثابت ہوں گے۔ آغاز۔ ڈرامے کے لیے آغاز بھی بہت اہمیت رکھتا ہے۔ کوئی بھی تخلیق آغاز میں قارئین یا ناظرین میں دلچسپی پیدا نہ کر سکے یا ان کی توجہ اپنی جانب مبذول نہ کر سکے تو آگے بھی دلچسپی برقرار رکھنا دشوار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہر ڈرامہ آغاز میں تماشائیوں کی توجہ پوری طرح اپنی جانب مبذول کروانے میں کامیاب ہونا چاہیے۔ ڈرامہ نگار کے لیے ضروری ہے کہ آغاز اس قدر موزوں، دلچسپ اور پسندیدہ ہو کہ تماشائی پوری یکسوئی کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو جائے اور ڈرامہ اپنے مقصد اور انجام تک کامیابی کے ساتھ منازل طے کرتا رہے۔ اب آئیے بات کرتے ہیں کردار و سیرت نگاری کی۔ جس طرح ڈرامائی تشکیل کی کامیابی زیادہ تر پلاٹ اور قصے کی اہمیت پر منحصر ہوتی ہے، اسی طرح قصہ یا کہانی کی کامیابی کا دار و مدار کرداروں پر ہوتا ہے۔ پلاٹ کی حقیقت کو واضح کرنے اور واقعات کو فطری رنگ دینے کے لیے سیرت نگاری میں پختگی ضروری ہے۔ یہ قاعدہ ڈرامے میں حرکت و عمل کی سچی تصویروں سے مکمل ہوتا ہے اور اسی حالت میں صادق آتا ہے کہ کردار اپنے افعال اور حرکات و سکنات میں زندگی کی حقیقی عکاسی کر سکے۔ کردار نگاری کی خامی ایک اہم اور کامیاب ترین واقعہ یا تمام واقعات کی کڑیوں کو بے جوڑ اور ناکام کر دیتی ہے۔ کردار نگاری میں موقع محل کی موزونیت کے ساتھ سب سے پہلے اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ ہر کردار اپنی شخصیت اور اپنے مرتبے اور ماحول کے مطابق ہی گفتگو کرے۔ جیسے ایک بادشاہ کا انداز بیان پرشکو اور باوقار ہو، اس کے حرکات و سکنات میں بردباری اور خود اعتمادی جھلکتی ہو۔
برخلاف اس کے ایک خادم کے انداز بیان میں عاجزی اور انکساری کا عنصر واضح طور پر محسوس کیا جا سکے۔ اسی طرح ایک متقی پرہیزگار مرد و عورت اور ایک آوارہ مزاج مرد اور آبرو باختہ عورت کے کردار و سیرت میں واضح فرق تماشائیوں کو نظر آنا چاہیے۔ ڈرامہ نگار جو اپنے ڈرامے کے کرداروں کا خالق ہوتا ہے، ہر فرد کی سیرت اور شخصیت کا بخوبی اندازہ رکھتا ہے اور ان میں ہر ایک کا نفسیاتی تجزیہ کرنے کے بعد اپنے ذہن کے مطابق تجزیہ شدہ سیرت کو موضوع و مناسب الفاظ میں ادا کر دیتا ہے اور ان کی باطنی کیفیات و جذبات کو موقع محل کے لحاظ سے تعین کردہ انداز میں واضح کرنے کی قدرت رکھتا ہے، تو اس کی تدبیر گری کردار نگاری کا حق ادا کر کے اداکاری کے فرائض میں پوری سہولتیں فراہم کر سکتی ہے اور بلا شبہ کردار و سیرت نگاری کے فن میں کامیاب ثابت ہوتا ہے۔ لیجئے مکالموں کے بارے میں بھی ہم بات کر لیتے ہیں۔ ڈرامہ زندگی کا عمل ہے اور ڈرامے کا ہر کردار عمل اور قوت ارادی کا اظہار صداقت و خلوص کے ساتھ اس کی گفتگو کے ذریعے ہوتا ہے۔ یہی گفتگو مکالمہ کہلاتی ہے اور مکالمہ ڈرامے کی جان ہوتے ہیں۔ چونکہ مکالمے کے ذریعے ہی تمام خیالات و جذبات کا اظہار ہوتا ہے، اسی لیے مکالموں میں الفاظ اور زبان و بیان کی موزونیت بے حد اہم ہوتی ہے۔ کردار کی کامیابی کی ذمہ داری مکالمہ پر ہوتی ہے۔ حالات اور وقت کی مناسبت کے ساتھ مکالموں کو پرکشش اور مؤثر بنانا اور ان میں عمل کی قوت پیدا کرنا ڈرامہ نگار کی پہلی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ڈرامہ نگار کو مشکل زبان، بے موقع بے ربط اسلوب، طویل گفتگو، واعظانہ نصیحت کے انداز، خود کلامی کی زیادتی سے بچنا چاہیے اور مکالموں کے لیے موضوع مناسب، سلیس و فصیح زبان، مختصر گفتگو، برمحل، برجستہ اور چست فقرے استعمال کرنا چاہیے۔ کشمکش اور تذبذب یہ بھی ڈرامے کا ایک اہم حصہ ہوتا ہے۔ ڈرامے میں تسلسل کامیابی کی دلیل ہے۔ کوئی قصہ یا کہانی چاہے کسی انداز کا ہو، مکمل کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے تمام واقعات کی درمیانی کڑیاں مربوط نہ ہوں اور آغاز سے انجام تک روانی اور تسلسل قائم نہ رہے۔ اسی طرح کشمکش جو ڈرامے کا اہم جز ہے، وہ تماشائیوں کو حیرت و استعجاب میں ڈالنے کا ذریعہ ہوتا ہے اور غیر متوقع حالات کے اثر سے تماشائی تذبذب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ڈرامہ نگار کو چاہیے واقعات کو غیر فطری حد میں داخل نہ کرے اور خواہ مخواہ کشمکش پیدا نہ کرے۔ اگر ڈرامہ نگار تسلسل کا لحاظ رکھ کر کشمکش پیدا کر کے نفسیاتی اصول کو مد نظر رکھ کر سادگی و صفائی سے ڈرامے کو آگے بڑھاتا ہے تو یہ ڈرامائی کشمکش کامیابی کا ضامن ہوتی ہے۔ تصادم مانا جاتا ہے کہ تصادم کے بغیر ڈرامے کا وجود ممکن نہیں۔ یونانی ڈراموں میں عام طور پر دو کرداروں اور ذہنیتوں کا تصادم یا ایک کردار اور دوسری کسی چھپی ہوئی طاقت کا تصادم رائج تھا۔ عام طور پر یہ تصادم دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک داخلی، دوسرا خارجی۔ داخلی تصادم انسان کے اپنے جذبات و خیالات اور شعور و تحت شعور کے درمیان واقع ہوتا ہے۔ قدیم یونانی ڈرامہ نگاروں نے خارجی تصادم کو زیادہ اہمیت دی ہے اور اس کا استعمال زیادہ تر المیہ ڈراموں میں کیا گیا ہے۔ دو کرداروں یا دماغوں اور یا کسی کردار کا نامعلوم طاقت سے مصروف کشمکش ہو جانا اور ضد میں ٹکر لینا خارجی تصادم کہلاتا ہے۔ تصادم کی ہر کیفیت کو دلچسپ اور کامیاب موڑ پر پہنچانے کے لیے انسانی زندگی کا نفسیاتی مطالعہ بہت ضروری ہوتا ہے اور ان کی تمام فطری خصوصیات کو بخوبی سامنے رکھنا لازمی ہے تاکہ کسی قسم کے تصادم کے اظہار میں غیر مناسب مغالطہ نہ ہو۔ نقطہ عروج یا کلائمیکس کوئی بھی ڈرامہ اپنے انجام تک پہنچنے سے قبل مسلسل اپنے ابتدائی مرحلوں کی منزل، راستے کی رکاوٹوں، ناہموار پیچیدگیوں اور مناسب کشمکش کو دور کر کے دلچسپ انداز میں ترقی کی منزل تک پہنچتا ہے۔ یہی نقطہ عروج یا کلائمیکس کہلاتا ہے۔ اس منزل پر ڈرامہ نگار کا فرض ہے کہ اس عروجی کیفیت کو سلیقے کے ساتھ کمال تک پہنچائے اور تماشائی تھوڑی دیر کے لیے پس و پیش میں مبتلا ہو جائیں اور یہ سوچنے لگیں کہ آگے کیا ہوگا۔ نقطہ عروج میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ انجام نقطہ عروج کے بعد ڈرامے کی آخری منزل انجام ہوتی ہے
اگر عروج کامیاب ہوتا ہے تو انجام کی کامیابی بھی یقینی ہوتی ہے۔ واقعات میں سچائی و سادگی اور کشمکش و تصادم اور وسعتوں کی صفائی انجام کو جاذب توجہ اور مقبول بناتی ہے۔ انجام کو مرکزی خیال کا پابند ہونا چاہیے اور انجام کی فکر آغاز سے ہونا چاہیے۔ ڈرامہ نگار کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ موضوع جس قدر سادہ سلجھا ہو اور تسلسل و عروج جس قدر مربوط اور بے عیب ہوگا، انجام بھی اتنا ہی بااثر ہوگا۔ ڈرامہ نگار کو ان تمام فنی اصولوں کا پابند ہونا چاہیے۔ اب آئیے گفتگو کرتے ہیں ڈرامے کے اقسام پر۔ ڈرامے کو ماہرین ادب نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک اعلیٰ اور دوسرا ادنیٰ۔ ان دونوں حصوں کو مزید اقسام میں بانٹا گیا ہے۔ اعلیٰ ڈرامے کے تحت دو مخصوص اصناف ہیں، پہلا ٹریجڈی یعنی حزنیہ، دوسرا کامیڈی یعنی تربیہ۔ ٹریجڈی یا حزنیہ، دنیا بھر کے ماہرین اس بات پر متفق نظر آتے ہیں کہ ٹریجڈی یا حزنیہ ہی دراصل ڈرامے کی معراج کمال صنف ہے اور اسی کو تخیل کی معراج مانتے ہیں۔ ٹریجڈی یا حزنیہ بجائے خود کئی اقسام پر مشتمل ہے، یعنی اس کی تدبیر گیری جدا تفریق و تقسیم کی جاتی ہے۔ مثلا کسی کا انجام خالصتاً حزن و ملال اور المناک ہوتا ہے تو کوئی درمیان میں رنج و حسرت سے ہمکنار ہو کر انجام بخیر ہو جاتا ہے۔ کسی حزنیہ ڈرامے کا پلاٹ آغاز سے خوشی و مسرت پر مبنی ہوتا ہے اور رفتہ رفتہ نیک کردار نیک اور خوش انجام ثابت ہوتے ہیں اور برے کرداروں کا خاتمہ بربادی اور آفات و مصائب پر ہو جاتا ہے۔ الغرض ایک ٹریجڈی یا حزنیہ وہ ہے جس میں حزن و ملال اور غم و الم کے سوا انجام تک ترب و نشاط کا کوئی عنصر شامل نہیں ہوتا۔ ایک حزنیہ وہ ہوتا ہے جس میں حزن قصے کا اصل جز ضرور ہوتا ہے، مگر تماشائیوں کی خاطر یا تدبیر گیری کے لحاظ سے شادمانی و طرب کا نصف شائبہ شامل کر کے رنج و غم کے بوجھ کو کسی حد تک ہلکا کر دیا جاتا ہے، لیکن انجام غمناک ہوتا ہے۔ ٹریجڈی کی ایک قسم طرب انگیز حزنیہ بھی ہے، جس میں رنج و الم کی بھرپور پہلو نمایاں ہوتے ہیں، لیکن انجام نیک اور طرب انگیز ہوتا ہے۔ برخلاف اس کے خالص حزنیہ میں نیک اور بدنام کرداروں کو آخر میں تباہی کے غار میں ڈھکیل کر انجام غمناک دکھایا جاتا ہے۔ ڈرامے کی دوسری قسم ہے کامیڈی یا تربیہ۔ کامیڈی یا تربیہ اعلیٰ ڈرامے کی ایک قسم ہے اور کامیڈی کی بھی بجائے خود کئی اقسام ہیں۔ کامیڈی میں عام طور پر تو ایک ایسا پلاٹ ہو سکتا ہے جس کی ابتدا چاہے کسی انداز سے ہو لیکن انجام خوشی و مسرت پر ہوتا ہے۔ طنزیہ اور عام مزاحیہ ڈراموں میں بڑی حد تک الفاظ سے لطف و اثر پیدا کیا جاتا ہے، لیکن لطافت میں نازیبا الفاظ کا استعمال کثافت پیدا کرنے کا ضامن ہوتا ہے۔ اسی لیے کامیڈی لکھنے والے ڈرامہ نگار کے لیے اچھے برے کی تمیز رکھنا ضروری ہے، جو ذوق کو برقرار رکھنے پر منحصر ہے، اور اعلیٰ کامیڈی کے لیے بلند پایہ مذاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ ادنیٰ صنف ڈرامہ۔ ادنیٰ صنف ڈرامہ بھی 5 قسموں پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی ٹریجی کامیڈی، میلو ڈرامہ، فارس، براسک اور اوپیرا۔ ٹریجی کامیڈی حزن و طرب یعنی ٹریجڈی اور کامیڈی کی ملی جلی کہانی پر مبنی ڈرامے کو ٹریجی کامیڈی کہتے ہیں۔ غم و الم کے ہلکے اثرات کے ساتھ ساتھ متین ظرافت کے ذریعے تماشائیوں کو سنجیدہ مزاح اس قسم کے ڈراموں میں فراہم کیا جاتا ہے۔ میلو ڈرامہ۔ میلو ڈرامہ میں ایسے واقعات کی کثرت ہوتی ہے جس کی ایک کڑی دوسری کڑی سے مربوط کرنے کے لیے کھینچ تان کی جاتی ہے اور خلاف فطرت حالات و حادثات کی شدید کشاکش دکھائی جاتی ہے۔ نیک و بد کی کشمکش کے دوران طوالت سے کام لیا جاتا ہے، غیر ضروری خود کلامی اور طویل مکالموں سے کام لیا جاتا ہے، کسی جذبے کے اظہار میں رخت طاری کرنے کی غرض سے نامناسب شدت پیدا کی جاتی ہے۔ فارس۔ اس قسم کی کہانی میں عام فہم ظرافت اور مضحکہ خیز واقعات شامل ہوتے ہیں اور اس کا مقصد صرف
आमियाना हंसी मजाक व तफरीह फराहम करना होता है। ब्रास्क ये मिजाहिया ड्रामे की एक आमियाना किस्म है जिसमें अदना ज़राफ़त के पहलू नुमाया करने की गर्ज से किसी एक ऐसे मौजू को ज़ेर बहस लाया जाता है जिसमें कमतर दर्जे के रज़ील अशख़ास शरीफ और आला अशख़ास की नकलें करते हैं और शरीफ और आला शख्सियतें रज़ीलों की हरकत इख्तियार करती हैं। इसका मकसद आम तमाशाइयों को निचले दर्जे की तफरीह और हंसने हंसाने का मौका फराहम करना है। ओपेरा ये ड्रामे की एक मंजूम शक्ल होती है। इसका प्लॉट खा ट्रेजेडी हो या कॉमेडी, इसकी तदबीरगिरी और उसलूब अदा जुज़वी या कुल्ली तौर पर गनाइया होता है। इस सिन्फ की तरतीब व तश्कील के लिए ड्रामानिगार का शेर व नग़मा से वाकिफ़ होना ज़रूरी होता है, या फिर वो शायर ओपेरा लिख सकता है जिसको माहिर मौसीक़ार का इश्तराक व ताउन हासिल हो, ताकि ड्रामे की तदबीरगिरी के साथ साथ नग़मा निगारी के फ़राइज़ खुश उसलूबी से अंजाम पाएँ। तलबा व तालिबात, ड्रामे की अक़साम क़दीम फ़न के उसूल मुरतब होते वक्त तरतीब में लाई गई थी, लेकिन बाद अज़ां इनमें जुज़वी या कुल्ली तरमीम व इस्लाह की जाती रही हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ड्रामे के फ़न और उसके अक़साम के बारे में अगर आप मज़ीद मुताला चाहते हैं तो इन सिफारिश करदा किताबों का मुताला आप कर सकते हैं, जैसे उर्दू ड्रामे की तारीख़ व तनक़ीद इशरत रहमानी, नाटक सागर मोहम्मद उम्र इलाही, आगा हशर काश्मीरी, अहद और अदब इर्तिज़ा करीम, उर्दू ड्रामा और इब्राहिम यूसुफ, डॉक्टर तातार ख़ान, आज़ादी के बाद उर्दू ड्रामा डॉक्टर शमीम उनिसा, उर्दू की शेरी व नसरी असनाफ़ प्रोफेसर मजीद बेदार, तारीख़ उर्दू अदब नूरुल हसन नक़वी, तहक़ीक़ व तनक़ीद डॉक्टर अख्तर ओरेनवी, नए ड्रामे प्रोफेसर मोहम्मद हसन, ड्रामे की तारीख़ व फ़न डॉक्टर सफदर आह। इसके अलावा भी बहुत सारी किताबें मौजूद हैं अदब में ड्रामे के बारे में। आप चाहें तो उन ड्रामों का भी मुताला कर सकते हैं, उन किताबों से भी इस्तिफ़ादा कर सकते हैं।